ہم خدا کے شکر گزار ہیں جس نے ہم سب کو آج ایک بار پھر جمع کیا ہے کہ ہم اس کی باتوں کو اور اس کے کلام کو سن سکیں۔ سو آئیے زبور 136 جو ہم سیکھ رہے ہیں، 7 جنوری کو ہم نے اس کا پارٹ 1 پہلا حصہ سیکھا اور آج یہ پارٹ 5 ہے، 5واں اتوار ہے کہ ہم مسلسل اسی مضمون پہ خدا کا کلام سن رہے ہیں۔ اور مضمون کیا ہے؟ مضمون یہ ہے شکر گزاری کرنے کی وجوہات۔ تو شکر گزاری کرنے کی ان گنت بے شمار وجوہات ہیں، لیکن اس زبور میں 8 بتائی گئی ہیں۔ ہم ان 8 پہ غور کر رہے ہیں۔ اور زبور 136 پنجابی میں ہم گاتے ہیں، شکر یہوہ دا ہی کرو کرو شکر یہوہ دا۔ ہم عبادات کا آغاز اس زبور سے موسٹلی کرتے ہیں، گھروں میں گایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گھر پہ کوئی شکر گزاری کی عبادت ہوتی ہے تو خدا کے خادمین یہ زبور گاتے ہیں، اور یہ ہر خاص و عام کو یہ زبور آتا ہے۔ سو خداوند کے کلام میں سے زبور 136 اس کی پہلی آیت سے لے کر آج ہم پڑھیں گے 24ویں آیت تک، اور میری درخواست ہے کہ جیسے ہمیں پڑھنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے ہم اس کو ویسے پڑھیں گے۔ پہلی آیت میں پڑھوں گا اور دوسری آیت آپ نے دہرانی ہے۔ دوسری آیت سیم ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ سو آپ نے یہ والا حصہ کہنا ہے۔ سو ہم شروع کرتے ہیں۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے، الہوں کے خدا کا شکر کرو، مالکوں کے مالک کا شکر کرو، اسی کا جو اکیلے بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے، اسی کا جس نے دنائی سے آسمان بنایا، اسی کا جس نے زمین کو پانی پر پھیلایا، اسی کا جس نے بڑے بڑے نیر بنائے، دن کو حکومت کرنے کے لیے آفتاب، رات کو حکومت کرنے کے لیے مہتاب اور ستارے، اسی کا جس نے مصر کے پہلوٹوں کو مارا اور اسرائیل کو ان میں سے نکال لایا، قوی ہاتھ اور بلند بازو سے، اسی کا جس نے بحر کلزم کو 2 حصے کر دیا اور اسرائیل کو اس میں سے پار کیا، لیکن فرعون اور اس کے لشکر کو بحر کلزم میں ڈال دیا، اسی کا جو بیابان میں اپنے لوگوں کا راہنما ہوا، اسی کا جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو مارا اور نامور بادشاہوں کو قتل کیا، اموریوں کے بادشاہ سیہون کو اور بسن کے بادشاہ اوج کو، اور ان کی زمین میراث کر دی، یعنی اپنے بندہ اسرائیل کی میراث، جس نے ہماری پستی میں ہم کو یاد کیا اور ہمارے مخالفوں سے ہم کو چھڑایا۔ ہاللیلویا! آئیے ایسے خدا کے لیے زوردار تالیاں بجاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، زبور 136 کی پہلی آیت سے لے کر تیسری آیت تک خدا کی فطرت، خدا کا کریکٹر بتایا گیا ہے کہ خدا بھلا ہے، وہ الہوں کا خدا ہے، اور اس لیے اس کی شفقت ابدی ہے، اس لیے آؤ ہم اس کی شکر گزاری کریں۔ بلاوا دیا گیا ہے، 7 خداوند کی نیچر بتائی گئی ہے، فطرت بتائی گئی ہے، اس کا کریکٹر بتایا گیا ہے کہ کس وجہ سے اس کی شکر گزاری کی جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 تا 5 میں یہ سکھایا گیا ہے کہ خدا ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، اس لیے اس کی شکر گزاری کی جائے۔ پھر 5 آیت سے لے کر نامی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس نے صرف سب کچھ بنایا نہیں ہے، وہ آج بھی اس کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اس نے ہمیں بنایا ہے تو بنا کے بھول نہیں گیا، بلکہ وہ ہمیں آج بھی سنبھالتا ہے۔ اس کے بعد 10 تا 15ویں آیت میں یہ سکھایا گیا ہے کہ خدا میرا چھڑانے والا ہے، اس لیے اس کی شکر گزاری کی جائے۔ اور اس کے بعد 16ویں آیت میں یہ بتایا گیا ہے
کہ خدا میرا رہنما ہے، خدا میری رہنمائی کرتا ہے اپنے کلام کے وسیلہ سے، اپنی باتوں کے وسیلہ سے۔ خواب اور رویا میں جب کبھی ہمیں رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، اس کا کلام چمکتا ہے، ہمیں راہ دکھاتا ہے، جیسے مجوسیوں کو ستارہ راہ دکھا رہا تھا۔ خدا کا کلام آج ہمیں راستہ دکھاتا ہے کہ زندگی کا راہ کون ہے، اور ہمیں بتایا گیا ہے راہ، حق اور زندگی مسیح ہے، جس نے اس کو پا لیا ہے اسے زندگی مل گئی ہے، اور یہ کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آج 17ویں آیت سے 24ویں آیت میں چھٹی بات یہ سکھائی جا رہی ہے، خدا میرا سپہ سالار ہے، خدا میرا کمانڈر ہے، وہ میری جنگ لڑتا ہے۔ ہیلیلویا! خداوند میری جنگ لڑتا ہے۔ بائبل مقدس میں استثنا 20 باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 4تھی آیت میں اسرائیلیوں کو جنگ کرنے کے حوالے سے بتایا گیا، کیونکہ جب یہ مصر سے نکلے تو دنیا کی دوسری قومیں بھی ایسی تھیں جو انہیں اپنے ملک سے گزرنے نہیں دے رہی تھی، اور وہ زبردست لوگ تھے، ان کے پاس فوجیں تھیں، ان کے پاس تلوار چلانے والے تھے، ان کے پاس نہ فوجیں تھیں نہ تلوار چلانے والے تھے۔ ان کا رہنما بھی ایک ایسا شخص تھا جس کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، بلکہ اس کے ہاتھ میں تو لاٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں عصا تھا، اور راستے میں بڑا خطرہ تھا، لوگ پریشان بھی تھے کہ کیا ہوگا، لیکن خداوند نے ان سے جنگ کے حوالے سے سکھایا۔ استثنا 20 باب میں خدا نے بتایا، جب تو اپنے دشمنوں سے جنگ کرنے کو جائے اور گھوڑوں اور رتھوں اور اپنے سے بڑی فوج کو دیکھے تو ان سے ڈر نہ جانا۔ جب تو اپنے دشمنوں سے جنگ کرنے جائے اور آگے رتھ ہوں، فوجیں بڑی ہوں، تو انہیں دیکھ کے ڈر نہ جانا، کیونکہ خداوند تیرا خدا جو تجھ کو ملک مصر سے نکال لایا ہے تیرے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا! اور آگے رقم ہے، جب مارکہ جنگ میں تمہاری مٹھ بھیڑ ہونے کو ہو تو کاہن فوج کے آدمیوں کے پاس جا کر ان کی طرف مخاطب ہو اور ان سے کہے، سنو اے اسرائیلیوں، تم آج کے دن اپنے دشمنوں کے مقابلے کے لیے مارکہ جنگ میں آئے ہو، سو تمہارا دل ہراساں نہ ہو، تم نہ خوف کرو نہ کانپو نہ ان سے دہشت کھاؤ، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تمہارے ساتھ ساتھ چلتا ہے تاکہ تم کو بچانے کو تمہاری طرف سے تمہارے دشمنوں سے جنگ کرے۔ ہاللیلویا! سو خداوند نے ان کو جنگ کا پیغام دیا کہ ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ جنگ تم نے نہیں لڑنی، جنگ تو خداوند کی ہے۔ ہاللیلویا! اور جن بادشاہوں کا آیت 17 سے 20ویں آیت تک ذکر ہے، اموریوں کے بادشاہ سیہون اور بسن کے بادشاہ اوج، یہ گنتی 21 باب اس کی 21ویں آیت سے جب آپ پڑھتے ہیں تو ان بادشاہوں کا ذکر ہے۔ اور جب بنی اسرائیل قوم نے ان سے کہا کہ ہم نے یہاں سے گزرنا ہے، تو انہوں نے ان کو گزرنے نہ دیا، تو پھر وہاں پہ جنگ ہوئی اور خداوند نے اپنے لوگوں کو فتح عطا فرمائی، خداوند نے اپنے لوگوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ اور یہ قومیں کیا کرتی تھیں؟ یہ ایک دیوتا تھا کموس، یہ اس کی پرستش کرتے تھے، یہ اس کے آگے اپنے بچوں کو قربان بھی کر دیتے تھے، سوختنی قربانیاں چڑھانے کے لیے۔ اور پرانے زمانے میں جب قوموں میں جنگ ہوتی تھی تو وہ جنگ نہ صرف قوموں میں ہوتی تھی، بلکہ تصور یہ بھی کیا جاتا تھا کہ یہ جنگ قوموں کے درمیان نہیں بلکہ قوموں کے خدا کے درمیان بھی ہے، اور وہ یہ پھر یہ بھی فیصلہ کرتے تھے کہ اس قوم کا خدا زور آور ہے، کیونکہ وہ غلبہ پا رہے ہیں، وہ فتح پا رہے ہیں۔ سو جب جنگ شروع ہوئی ان کے ساتھ تو خدا نے اپنا جلال ظاہر کیا، خدا نے مٹھی پر تھوڑے سے لوگوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ جو تلوار چلانا نہیں جانتے تھے وہ تو صرف اینٹیں بنانا جانتے تھے، کیونکہ وہ غلامی میں پستی کی زندگی کو چھوڑ کر آ رہے تھے، لیکن خدا نے اپنا جلال ظاہر کیا، عام سے لوگوں کو خدا نے وہاں پہ فاتح بنا دیا، اور خدا نے مخالفوں کی زمینیں ان کو دے دی۔ سو ان باتوں کو یاد کروا کر
خدا کا بندہ زبور نویس لوگوں سے کہتا ہے اور شکر کرو کہ جب ہمارے پاس کچھ بھی نہ تھا، جب ہم کمزور تھے، ہم جنگ کرنا نہیں جانتے تھے، لیکن ہمارے خدا نے ہمارے لیے جنگیں لڑی اور ہمارے مخالفوں کے منہ کو بند کر دیا۔ اور اس کا شکر کرو، کیونکہ شکر گزاری کی یہ بڑی وجہ ہے۔ ہاللیلویا۔ اور یہ تو جنگ ان کی تھی، اسرائیلیوں کی۔ آپ کو پتا ہے ہم سب حالت جنگ میں ہیں، ہماری بھی جنگ ہے، اور ہماری جنگ پتا ہے کس کے ساتھ ہے؟ بائبل مقدس میں پطرس کے خط میں لکھا ہے، پہلا پطرس میں 5 باب 8ویں آیت میں، تمہارا مخالف ابلیس داڑتا پھرتا ہے کسی کو پھاڑ کھائے۔ تمہارا مخالف ابلیس داڑتا پھرتا ہے کسی کو پھاڑ کھائے، لیکن ہم نے ہوشیار رہنا اور بیدار رہنا ہے۔ اور پھر بائبل مقدس میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پریشان نہیں ہونا، مخالف جتنا مرضی تمہارا سخت ہے، پاورفل ہے، جتنی مرضی قدرت والا ہے، تم نے پریشان نہیں ہونا۔ تھسلونیکیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، جب وہ بے دین ظاہر ہوگا تو خداوند یسوع ناصری اپنی آمد کی تجلی اور اپنے منہ کی پھونک کے ساتھ اس کو ہلاک کر دے گا۔ یہ آپ کے خداوند کی قدرت ہے۔ ہاللیلویا۔ اور ایمانداروں کو آج جنگ کرنے کے لیے ہم کئی دفعہ نہ سوچتے ہیں میں اپنے زور سے جنگ کروں گا۔ ہم کئی دفعہ زندگی میں اپنے مستقبل کے حوالے سے بھی پریشان ہوتے ہیں اور ہم اپنا زور لگا رہے ہوتے ہیں، اپنی پاور شو کر رہے ہوتے ہیں، اپنی سوچ دکھا رہے ہوتے ہیں، اپنا منصوبہ بناتے ہیں، نہیں میں ایسا کروں گا تو ایسا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے گا کلام مقدس میں لکھا ہے، آدمی اپنے دل میں بہت سے ارادے بناتا ہے پر خداوند کا ارادہ قائم رہتا ہے۔ خداوند کے ارادے کے مطابق اپنے آپ کو بہنے دینا ہے۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں میں اپنی جنگ خود لڑ رہا ہوں، لیکن ہم نے خداوند کو موقع دینا ہے۔ ایمانداروں کی جنگیں ہاتھوں میں تلواریں لے کر نہیں، ایمانداروں کی جنگیں ہاتھ اٹھا کر کی جاتی ہیں اور منہ میں دعا کے الفاظ ہوتے ہیں۔ ایماندار گھٹنوں کے بل یہ جنگیں لڑتے ہیں اور خداوند انہیں فتح دیتا ہے۔ اس کا ایک ثبوت ہے بائبل مقدس میں، اور وہ ثبوت ہم خروج 17 باب میں دیکھتے ہیں۔ خروج 17 باب بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ خروج 17 باب 8ویں آیت میں ہے، لکھا ہے، تب امالیکی آ کر رفاتیم میں بنی اسرائیل سے لڑنے لگے، اور موسیٰ نے یشوع سے کہا کہ ہماری طرف سے کچھ آدمی چن کر لے جا اور امالیکیوں سے لڑ، اور میں کل خدا کی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا رہوں گا۔ دیکھیے رہنما ان کا، دوسرا کوئی کسی اور قوم کا رہنما تھا، وہ کہتا ہے میں تلوار لے کے تمہارے آگے جاؤں گا، لیکن موسیٰ نے کہا کہ تو تھوڑے سے بندے چن لے اور تو جا کے جنگ کر، یشوع کو کہا، اور میں اپنی لاٹھی لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں گا، اور پہاڑ کی چوٹی سے دیکھے گا نہیں بلکہ کیا کرے گا وہ آگے ہے۔ موسیٰ کے حکم کے مطابق یشوع امالیکیوں سے لڑنے لگا، اور موسیٰ اور ہارون اور ہور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ موسیٰ، ہارون اور ہور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، اور جب تک موسیٰ اپنا ہاتھ اٹھائے رہتا تھا بنی اسرائیل غالب رہتے تھے۔ یہ ہاتھ اس نے ایسے نہیں تھے اٹھائے ہوئے، یہ ہاتھ دعا والے ہاتھ تھے، اس لیے جیسے ہی دعا میں ہاتھ اٹھتے تھے دشمن ان کا شکست پانا شروع ہو جاتا تھا۔ آج بھی ایماندار جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، ہمارا دشمن ہم پہ فتح نہیں پاتا، ہمارا دشمن ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ آج اگر ہمیں دشمن کا سامنا ہے، آج اگر ہم ابلیس کے شکنجے میں ہیں، آج اگر ہم بندنوں کے اندر ہیں، الجھنوں کا شکار ہیں، تو غور کیجئے گا ہماری زندگیوں میں دعا کی کمی آ گئی ہے۔ آئیے ہم دعائیا زندگی کو بڑھائیں، دعائیا زندگی میں اپنے ہاتھ اٹھائیں تاکہ خداوند ہمارے دشمن پہ ہمیں فتح عطا فرمائے۔ ہلیلویا۔ اور بائبل مقدس میں دشمن جتنا مرضی سخت کیوں نہ ہو، دشمن کا انجام بھی بتایا گیا ہے۔ مکاشفہ 20 باب میں ہمارے مخالف ابلیس کا جو ہمارا دشمن ہے اس کا انجام بھی بتایا گیا ہے۔ وہ زمین پر ایمانداروں کو جتنا مرضی تنگ کیوں نہ کرے،
لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ آخر اس کے ساتھ ہونا کیا ہونا ہے۔ مکاشفہ 20 باب اس کی 7ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت میں اس کا انجام لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا، اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گے، یعنی جوج اور ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا، ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا۔ وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی، اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن عبدالآباد عذاب میں رہیں گے۔ کون؟ ہمارا مخالف ابلیس، ہمارے دشمن رات دن عبدالآباد عذاب میں رہیں گے، اور ایماندار کہاں رہیں گے؟ ایماندار یسوع کے جلال میں رہیں گے، ایماندار بنے کے ساتھ رہیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایسا ہو تو آئیے اپنی جنگ میں خداوند یسوع ناصری کو پہلے درجہ دے۔ لکھا ہے وہ اپنی بیڑوں کے آگے آگے چلتا ہے، تاکہ کوئی طوفان آئے تو پہلے یسوع ناصری اس کا سامنا کرے، اور جب یسوع ناصری طوفانوں کے سامنے ہو تو طوفان کی جرأت نہیں کہ بھیڑوں کو کوئی نقصان پہنچائے۔